550 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوتے ہیں. پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور غار ثور کی طرف بڑھتے ہیں اور ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں. اب غار ثور میں جب پہنچے ہیں دشمن نے اعلان کر دیا ہے کہ محمد یہاں سے نکل گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنے بستر پر لٹا دیا, کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ دشمن سمجھے کہ محمد یہیں پہ سوئے ہوئے ہیں, کیونکہ اس رات میں آپ پر حملہ کرنا تھا, آپ کو شہید کرنا تھا. تو یہ چادر اوڑھ کے لیٹ جا اور یہ امانتیں صبح کو سب کو حوالے کر کے مدینے میری تیری ملاقات ہوگی. تو بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر تان کے لیٹ گئے تھے, تمہیں خوف نہیں آیا؟ تمہیں خوف نہیں آیا کہیں لا علمی میں دشمن آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے؟ آپ لیٹنے کے بجائے ٹہلتے رہتے, لیٹنا کون سا ضروری تھا؟ کہا کہ نہیں, خیال تو آیا تھا, لیکن جب محمد کی یہ بات مجھے یاد آئی, علی تو یہاں پر لیٹ جا, صبح صاحب حق کی امانتیں واپس کر کے مدینے پہنچ جانا, مدینے میری تیری ملاقات ہوگی. جب میں نے یہ سنا کہ محمد نے کہا علی تیری ملاقات مدینے میں ہوگی, میں سمجھ گیا دنیا کی ساری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں, علی کا بال بیکا نہیں کر سکتی, اس لیے کہ محمد نے کہہ دیا کہ میری ملاقات مدینے میں ہوگی. محمد رسول اللہ, اس کو کہتے ہیں ایمان. کہا کہ اس لیے میں بے فکر ہو کر چادر تان کے لیٹ گیا. پھر صبح کو وہ لمحہ آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے کی کھڑکی سے نکلے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل سامنے کھڑا تھا, ابو جہل سامنے کھڑا تھا, ابو بکر میرے ساتھ ہے, ہم دونوں جیسے نکلے, ابو جہل سامنے ہے. میں کہ اللہ, ابو جہل سامنے کھڑا ہے. اللہ فہ محمد حبیب, بڑھنا مقصد کی طرف تیرا کام ہے, اس کو اندھا کرنا میرا کام ہے. میں ابو جہل کے پاس سے گزر گیا, ابو جہل کو خبر بھی نہیں. وہاں سے غار ثور کی طرف پہنچے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے بھی آپ ٹھہریے, میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں, میں اندر دیکھوں کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہوں, صفائی کر دوں. چادر کندھے پر تھی, اندر اتر گئے. جب اندر اترے ہیں, اندر صفائی کی, یہاں تک کہ سوراخ بہت تھے, انہوں نے وہ چادر کے ٹکڑے کر کر کے سوراخوں کے اندر پڑے, سارے سوراخ بند کر دیے کہ موذی کو جانور آ کے ڈس نہ لے. ایک سوراخ کے لیے چادر ختم ہو گئی, جس سوراخ پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھی, بعض روایتوں میں آیا تھا انگوٹھا رکھا, اس ایڑی کے ذریعے بند کیا. اس کے بعد اے اللہ کے حبیب آ جائیے اندر. رسول اللہ جب اندر آنے لگے ہیں تو ایک درخت سامنے کھڑا تھا, آپ نے اس درخت کو بلایا ادھر آ. وہ درخت دوڑا ہوا آیا, آپ نے اس درخت کو کہا کہ میں غار کے منہ کے سامنے کھڑا ہو جا. وہ درخت غار کے منہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. جیسے وہ درخت کھڑا ہوا ہے تو مکڑی آئی, اور مکڑی آ کے جالا بننا شروع کر دیا, اور ایسا جالا بنا کہ ایسے لگتا تھا جیسے 40 سال پرانا جالا ہے, جالا بن دیا. اور اسی وقت کبوتر آیا, کبوتروں کا ایک جوڑا آیا, اس نے فوراً گھونسلہ بنایا اور گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت دیکھیں, 2 انڈے دیے, ایک انڈے میں سے بچہ بھی نکل آیا اور دوسرا انڈا اس کے پاس موجود ہے. اب وہ ایسا پرانا سما نظر آ رہا ہے کہ جیسے سال گزر جائیں اور کوئی آدمی اندر گھسے تو سب ٹوٹ پھوٹ جائے. لکھا کہ یہ کبوتر کون تھا؟ اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب طوفان نوح ختم ہو گیا تھا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کو بلایا, ایک کبوتری کو بلایا, مادہ کبوتری کو بلایا کہ جاؤ ذرا دنیا کے چکر کاٹ کے آؤ, دیکھو کہ پانی سارا کا سارا جذب ہو گیا ہے. تو وہ کبوتری اڑی, اڑان بھری, یہاں تک کہ وہ حرم پہنچی, اور حرم کے اس مقام پر پہنچی جہاں پر بیت اللہ ہے. اس مقام پر بیٹھی, بیٹھنے کے بعد وہاں سے اڑی تو اس کے گارا لگ گیا, سرخ مٹی لگ گئی اس کے, اور وہاں سے اڑ کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر بیٹھ گئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے گارے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا اب زمین میں پانی نہیں رہا, صرف گارا رہ گیا, زمین میں پانی جذب ہو چکا ہے. آپ نے پیار سے اس کو اپنے پاس لیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور امن کا دھاگا اس کے گردن میں باندھ دیا اور پاؤں میں سرخ رنگ کر دیا, اور کہا اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو برکت عطا فرما دے اور اس کو اپنے گھر کے اندر آباد کر دے. وہ جو کبوتری تھی وہ حرم کے اندر آ کر آباد ہوئی, اور اس کی نسلیں جو چلی ہیں اس کی نسلوں میں سے وہ ایک جوڑا پیدا ہوا تھا جس جوڑے سے خدمت اللہ نے محمد رسول اللہ کی دی. اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی خدمت کی, کسی نبی کی خدمت کی, نیک کی خدمت کی, تو اس خدمت کا اثر آپ کی نسلوں کے اندر چلتا ہے.
نسلوں میں چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کبوتر کو کیسا قبول کیا کہ اس کی نسل کے جوڑے میں سے اللہ نے یہ کام لیا کہ میرے حبیب کی آگ تعاون کے لیے، جس کی مدد کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں، اس کبوتر کے جوڑے کو اللہ نے قبول کیا اور انہیں انڈے دے دیے۔ اب غار کے اندر بیٹھے ہیں، اب جیسے غار میں بیٹھے ہیں انہیں ایڑی رکھی ہوئی ہے، ادھر دشمن بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ امیہ بن خلف اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اگر وہ نیچے دیکھتا تو رسول اللہ کو دیکھ لیتا۔ ابو بکر نے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے حبیب پکڑے گئے، یہ تو سر پہ آ گئے۔ اس وقت اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر لا تحزن کا لفظ کہا، غم نہ کر، یہ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کر۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے، خوف انسان کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کا یہ جو رونا تھا، پریشان ہونا، یہ محمد مصطفیٰ کے لیے تھا۔ تبھی دونوں کہا اللہ کے حبیب مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، مجھے آپ کا ڈر ہے، اگر میں مارا گیا تو آپ کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو یہ لوگ بے حرمتی کریں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، میں تو اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا، اس لیے یہ غم اور صدمہ مجھے کھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی لا تحزن کا لفظ استعمال کیا کہ غم نہ کر، خوف نہ کر نہیں کہا، خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا، ابو بکر تو محمد کے غم میں گھولا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا پروانے کو چراغ، انادل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ تو اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا۔ اور امیہ بن خلف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو پیشاب آیا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، اس انداز سے بیٹھا کہ اس کی شرمگاہ رسول اللہ کی طرف کھل گئی۔ تو ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا کہ اس امیہ نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے اب دیکھ لیا ہوتا تو یہ ہماری طرف اپنی شرمگاہ کھول کر پیشاب نہ کرتا، اس کو پتہ نہیں چلا یہ اپنی ذام میں پیشاب کر رہا ہے۔ ادھر ابو جہل آیا تو کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر دیکھنا چاہیے، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ غار میں دیکھنے کا ہے، یہ تو اس پہ تو جالا بندھا ہوا ہے، 40 سال پرانا جالا۔ امیہ نے کہا یہ تو محمد کے پیدائش سے پہلے کے جالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو کبوتر نے انڈے دے دیے، دیکھو کبوتری کا بچہ بھی نکلا ہوا ہے، یہاں کہاں؟ اور یہ درخت یہ ممکن نہیں، اگر محمد اندر جاتے تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا، اس کا مطلب محمد یہاں پر نہیں ہے۔ اور ابو بکر اور رسول اللہ نیچے ساری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے پیاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جا، وہاں سے پانی پی لے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ غار کے درمیان میں کون سا پانی؟ اس کو تو ایک ہی راستہ ہے پانی یہاں سے کہا، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ غار کے سینٹر میں جا کے پانی پی لے۔ میں جیسے پیچھے مڑا ہوں، فرمایا میں حیران ہو گیا کہ وہاں پر تو جنت فردوس کا چشمہ چل رہا ہے، جنت فردوس کا چشمہ، اور اس میں سے مجھے پانی کا پیالہ پلایا گیا۔ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار وہ پانی میں نے پیا، اور پانی پی کے میں جب واپس لوٹا ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں غار کے اندر یہ جنت فردوس کا چشمہ؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے تیری خاطر، اے ابو بکر تیری خاطر اللہ نے جنت فردوس کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت فردوس کا چشمہ میری محمد کے غار کے ساتھ لگا دے، اس لیے کہ اس کے دوست کو پیاس لگی۔ کہ وہ جنت فردوس کا فرشتہ وہ آیا ہے، اس نے تجھے پانی پلایا۔ تو ابو بکر رونے لگے، کہا کہ اللہ کے حبیب میرا اتنا مقام اللہ کے سامنے ہے، میرا اتنا مقام اللہ کے سامنے۔ فرمایا ہاں تیرا اللہ کے سامنے بڑا مقام ہے، بلکہ فرمایا اس سے بڑھ کر بھی تیرا مقام، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تیرا مقام ہے۔ یہاں تک فرمایا جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ نے کہہ دیا میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ یعنی تیرا اتنا بڑا مقام ہے، تجھ سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور فرمایا جو تجھ سے بغض کرے گا، جو تجھ سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس کے لیے جہنم میں نے کھول دی، تیرا اتنا بڑا مقام ہے۔ اب اس کے بعد کھڑے ہیں، اب یہ گفتگو چل رہی ہے اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے حبیب اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پکڑے گئے تو ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے۔ یعنی عجائبات ہیں، عجائبات ہیں۔
ابو بکر بڑے حیران ہوئے کہ دوسرے راستے نکل جائیں گے. اے اللہ کے حبیب کون سا دوسرا راستہ؟ اس غار کا تو ایک ہی راستہ ہے, مشکل سے 2 آدمی اندر ہیں, تو آپ کون سے دوسرے راستے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ابو بکر اپنے پیچھے دیکھ. کہتا میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمندر کو ہماری غار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اور اس دریا کے اندر میں نے دیکھا اس کے کنارے کا ایک کشتی بھی کھڑی ہے کہ وہاں سے نکل کشتی پہ سوار ہو کر نکل سکتے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ ہم تک پہنچ گئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا راستہ میرے لیے رکھ دیا ہے, میں یہاں سے نکلوں گا اور کشتی پہ بیٹھیں گے اور ساحل کے راستے ہم نکل جائیں گے. یہ ہے ہمارا نبی, جس نبی پر نبیوں نے ناز کیے ہیں, جس کو عطا کرنے پہ خدا نے ناز کیے ہیں, اور ہمیں آج اس نبی کی شان کی خبر نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمارے کھول کے رکھا ہوا راستہ. اس کے بعد ابو جہل نے کہا چلو چھوڑو, چلنے کے لیے یہاں سے کسی اور طرف تلاش کرتے, لگتا کوئی یہاں سے چلے گئے. اب وہ جب چلے گئے معلوم ہوا کہ نکل گئے. اب ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور روانہ ہوئے. ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد اور صدیق اکبر کی خبر لائے گا یا پکڑ کے لائے گا 100 اونٹنیاں اس کو دوں گا. 100. اس زمانے میں تو 1 اونٹنی بڑی بات تھی, 100 اونٹنیوں کا اعلان. اور پورے عرب کے نوجوان ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے یہ خبر سنی تو میں اٹھا, میں نے اپنی گھوڑی کو ایڑ ماری اور نکلا. اب تلاش کر نکلا, مجھے پتا چلا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گئے ہیں, ساحل کے ساتھ ساتھ. اب میں نے اپنی گھوڑا دوڑایا, دیکھا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا, میں نے ابو بکر کو دیکھ لیا اور ساتھ غلام کو دیکھ لیا, اور میں نے پیچھے آواز لگائی اے محمد اب سراقہ بن مالک سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اب میری پکڑ سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. سراقہ نے یہ اعلان کیا اے محمد اب تم سے نہیں بچ کے جا سکتا. جیسے اس نے بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارے مجھے وہ بچائے گا جو قہار ہے, مجھے وہ بچائے گا جو جبار ہے, مجھے وہ بچائے گا جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. یہ بات کی. جیسے یہ بات کہی جبرائیل آسمان سے اترے, کہا کہ محمد اے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین آپ کے قبضے میں دے دی ہے, آپ کے قبضے میں ساری زمین دے دی ہے, اور زمین کو حکم دے دیا ہے میرا محبوب جو کہے اس کو پورا کرنا. اس زمین کو حکم دیجئے جو کہیں گے یہ کرے گی, یہ اب آپ کے تابع ہو گئی ہے. جیسے ہی سنا آپ نے زمین سے کہا بھئی سراقوں کو پکڑ لے, سراقوں کو پکڑ لے. جیسے یہ بات کہی کہ سراقہ خود فرماتے ہیں میری اونٹنی کے 4 قدم زمین میں دھنس گئے, پیٹ تک میری اونٹنی زمین میں دھنس گئی. میں پیچھے پکارا محمد مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میں واپس جاتا ہوں, میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. اونٹی پھر نکل آئی, وہ پھر اس 100 اونٹیوں کے لالچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا. پھر اس نے یہ حرکت کی, آپ نے پھر زمین کو کہا سراقوں کو پکڑ لے, پھر زمین دھنس گئی. یہاں تک کہ 7 مرتبہ یہ وہ 7 ٹائم 7 مرتبہ وہ لالچ ہرس کے اندر آگے بڑھتا رہا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو حکم دیتے رہے اس کو پکڑ لے, اور ہر مرتبہ اس کے اندر دھنستا رہا. یہاں تک کہ 7ویں مرتبہ کے بعد کہا کہ اے محمد اب میں سچی توبہ کرتا ہوں, اب میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا, بلکہ میں مکے جا کے لوگوں سے کہوں گا تمہارا پیچھا چھوڑ دیں, اس لیے کہ مجھے اب حق نظر آ رہا ہے.